اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ انفال آیت نمبر 27 اور 28 دو آیت پڑھنے جا رہے ہم۔ آیت نمبر 27، یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ اب یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے، سنو اس کو غور سے۔ یا ایھا الذین آمنوا، کہ اے ایمان والو۔ یہاں اللہ یہ نہیں بول رہا ہے کہ اے کافروں، اے منافقوں، ایسا نہیں بول رہا، اللہ ایمان والوں کو بول رہا ہے، مومن بندوں کو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا، خیانت مت کرو، بٹرے مت کرو، دھوکہ مت دو۔ اللہ، تخون اللہ والرسول، اللہ کو اور اللہ کے رسول کو دھوکہ مت دو، یعنی کہ تمہارے اوپر کچھ ٹرسٹ کیا گیا ہے، کچھ امانہ تم کو دی گئی ہے، اس کے اندر خیانت مت کرو، بٹرے مت کرو، یہ اللہ بول رہا ہے نا۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ، اور خیانت مت کرو، بٹرے مت کرو، دھوکہ مت دو جو تم پہ انٹرسٹ کیا گیا ہے، تمہارے پہ کوئی امانت تم کو دی گئی ہے، چاہے وہ کوئی پراپرٹی کی امانت ہو یا کسی چیز کی امانت ہو، چاہے وہ کوئی راز کی امانت ہو، چاہے وہ کوئی بات کی امانت ہو، چاہے وہ کوئی زیورات ہو، کچھ بھی ہو، کوئی چیز ہو انسان کے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو وہ امانات جو آپس میں، یعنی تم جو آپس میں کرتے ہو، وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور آپس میں بھی جانتے بوجھتے امانت جو دی جاتی ہے اس کے اندر خیانت مت کرو، یعنی اس کو دھوکہ مت دو، جبکہ تم جانتے بوجھتے، یعنی جانتے بوجھتے تم دھوکہ دے رہے ہو۔ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو اس کو۔ تو یہ چیز کے لیے بولا گیا کہ جب اللہ کوئی چیز کی امانت دے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ہم نوٹس میں پڑھ لیں گے، لیکن اگر کوئی بھی چیز کی امانت دیگر اللہ کے رسول نے جو ہم پہ جو بھی امانت ہم کو دی ہے، اس میں دھوکہ بازی نہیں کرنے کا ہے، دھوکہ نہیں دینا ہے، بٹرے دا ٹرسٹ نہیں کرنے کا ہے، اور اس کا غلط استعمال بھی نہیں کرنے کا ہے، خواہ وہ کوئی بھی چیز ہو، مال و دولت، اولاد، اور یا تمہارے مطلب جو بھی چیزیں بھی ہوتی ہے، چیزیں ہوتی ہے، مطلب جیسے لوگ آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے کچھ کوئی پیسے رکھتے تھے، تو کوئی زیور کبھی کوئی رکھتا تھا، یا کوئی ان کی امانت ہوتی تھی، کوئی بات چیت، کوئی ایسی چیز ہوتی تھی جو راز کی، وہ سب چیز کی امانت وہ رکھتے تھے، خواہ وہ چھوٹا ہو، بڑا ہو، امیر ہو، غریب ہو، کوئی بھی ہو، اعلیٰ ہو ادنا ہو، سب کی امانت جو ہے وہ رکھنا ہی ہے۔ اور اس چیز کے اندر پورے اترنے والے لوگ جو ہے نا وہ بہت ہی تھوڑے ہوں گے، بہت ہی تھوڑے، کہ جنہوں نے امانت کو باقاعدگی سے رکھا ہوگا وہ بہت تھوڑے ہوں گے۔ O you that believe, betray not the trust of Allah and the Messenger, nor misappropriate knowingly things entrusted to you۔ اس کی نوٹ ہے 1200، نوٹ نمبر 1200۔ ٹرسٹ may be of various kinds، جو بھی تم پہ ٹرسٹ کرتا ہے، یعنی تمہارے پہ جو تم کو امانت دیتا ہے، وہ طرح طرح کی چیز کوئی بھی ہو سکتی ہے۔ نمبر 1، پراپرٹی، گڈس، کریڈٹ ایٹسٹرا، کہ یعنی وہ تمہارے جاگیر یا کوئی پراپرٹی ہے، کوئی ملکیت ہے، کوئی چیزیں ہیں، کوئی ساز و سامان ہے، اور یا تو پھر کوئی بھروسہ ہی ہے اس طرح کا۔ پھر نمبر 2 جو ہے وہ پلانس، کانفیڈنس، سیکرٹس ایٹسٹرا، کہ کوئی مطلب پلاننگ کی گئی ہے کسی چیز کی، کوئی پلان کی گئی ہے، وہ پلان جو ہے وہ بھی، اور اگر کوئی تم پہ بھروسہ کر کے کچھ بولا گیا، کوئی راز کی بات ہے، تو یہ سب بھی آ گئی۔ نمبر 3 میں کہ نالج، ٹیلنٹس، اپارچونیٹیز ایٹسٹرا، کہ جو علم دیا گیا تم کو، اور اس کے اندر بھی یعنی علم دیا گیا ہے تم کو، ٹیلنٹس دیے گئے ہیں تم کو، کوئی ہنر، کوئی قابلیت، کوئی لائقات، اور پھر کوئی اپارچونیٹیز، یعنی ایسے موقع، ایسی
یعنی بولتے ہیں نا ایسے موقع، ایسے محل، ایسی اپارچونٹیز دی گئی ہے، اس میں بھی یعنی یہ تمام ٹرسٹ میں آ جاتے ہیں. وچ وی آر ایکسپیکٹڈ ٹو یوز فار آور فیلو مین. یعنی تم کو یہ تمام چیزیں جو ہے یہ تمہارے اپنے جو بھی ہے، رشتے دار ہے، پڑوسی ہے، محلے کے لوگ ہیں تمہارے، یا تمہارے علاقے کے لوگ ہیں، تمہارے جان پہچان والے ہیں، کوئی بھی ہے، ان تمام کو فیلو مین بولا جائے گا. تو یہ تمام چیزیں جو ہے تم اپنے ان تمام لوگوں کے اوپر تم کو یوز کرنا ہے، استعمال کرنا ہے، کیونکہ اللہ نے تم کو کچھ نہ کچھ تم پہ بھروسہ کر کے، تم پہ ٹرسٹ کر کے تم کو اللہ نے دیا ہے. اور اگر تم نے وہ ٹرسٹ کو توڑا ہے، بھروسے کو توڑا ہے، تو پھر اس کی سزا بھگتنی پڑے گی. Men may betray the trust of Allah and His Prophet by misusing property or abusing the confidence reposed in them or the knowledge or talents given to them. انسان جو ہے وہ جو بھی ان کو امانت کے طور پہ اللہ نے اور اللہ کے رسول نے دیا ہے بھروسہ کر کے، تو اس کا غلط استعمال کرتے ہیں. جیسے کہ جاگیر اور پراپرٹی، ملکیت جو ہوتی ہے پراپرٹی، اس کا مس یوز کرنا یعنی اس کا غلط استعمال کرنا. صحیح استعمال جو ہے وہ الگ ہے، غلط استعمال الگ ہے. اور ابیوزنگ دا کانفیڈینس ریپوزڈ ان دیم، اور یا تو پھر جو بھی بھروسہ کیا گیا ان کے اوپر، بھروسہ کر کے کچھ ان کے اوپر کچھ دیا گیا ان کو بھروسہ کر کے، اب انہوں نے اس بھروسے کو ہی توڑ دیا، تو ابیوز کیا نا بھروسے کو. اور پھر نالج یعنی علم ہے، ہنر ہے، ٹیلنٹ ہے، قابلیت ہے، جو کچھ بھی دی گئی ہے وہ تمام کی تمام وہ سب تمہارے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ تم کو اپنے فیلو مین کے لیے استعمال کرنا ہے. آن دیٹ اسپیشل اوکیزن یعنی وہ ایک خاص جو ایک موقع تھا، when the plans for the protection of Allah's worshippers against annihilation were of special importance. یعنی کہ ایک وہ جب ایک ایسا یعنی کہ مطلب وقت آیا کہ جب اللہ کے جو بھی عبادت کرنے والے جو تھے لوگ تھوڑے سے، ان کی حفاظت کے لیے کہ بھئی وہ کہیں ان کو کہیں لوگ ہلاک نہ کر دے، مار نہ دے، ختم نہ کر دے، تو ان کی وہ چیز جو تھی، وہ پروٹیکشن جو تھا جو اللہ کے جو مطلب عبادت گزار بندے ہیں ان کے لیے، تو وہ ایک خاص بات تھی نا. یعنی کہ مطلب وہ بہت ہی مطلب اس کی بہت خاص اہمیت تھی. The Prophet's trust and confidence had to be guarded with special care. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جو ٹرسٹ ہے یعنی کہ ان کی امانت کو، تو اس کا وہ جو انہوں نے بھروسہ کیا اس کو بھی بہت اچھی طرح حفاظت کرنے کی ضرورت ہے، بہت ہی زیادہ حفاظت کرنے کی ضرورت ہے. ایسے ہی جیسے اللہ کے ورشپرز ہیں ان کی بھی یعنی کہیں وہ ہلاک نہ ہو جائے، ان کے لیے بھی بہت خاص اہمیت تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا جو بھی مطلب جو انہوں نے بھروسہ کیا ہے اس کو بھی بہت ہی حفاظت کرنے کی ضرورت تھی. Occasions for scrupulously respecting، اور پھر وہ مقام آئے جہاں پر بہت باریکی کے بہت ہی مطلب بولتے نا احتیاط برتتے ہوئے بہت اس کو ٹرسٹ اینڈ کانفیڈینس آف اوور فیلو مین اکر ایوری ڈے ان اوور لائف. کیونکہ جو بھی ہماری روزمرہ کی زندگی ہے اس کے اندر ہماری روز یعنی ہمارا روز جو ہے ایوری ڈے جو ہے ہماری زندگی کا، اس میں ہمارے فیلو مین یعنی جو بھی ہمارے ملنے جلنے والے دوست احباب قرابت دار رشتے دار سب آ جاتے اندر. تو وہ سب ہے جو روز تمہاری زندگی کے اندر وہ دن آتا ہی ہوگا جس میں کوئی نہ کوئی تم پہ بھروسہ کرتا ہوگا، کوئی نہ کوئی تم کو اپنی امانت دیتا ہوگا کہ بھئی یہ ہماری امانت ہے، یہ چیز ہے، یا کوئی پیسہ ہے، یا رقم ہے، یا پراپرٹی ہے، اور یا کوئی بات ہے، کوئی سیکرٹ ہے، کوئی ایسی بات ہے جو امانت دی گئی ہے. تو یہ تمام تمہاری روزمرہ کی زندگی کے اندر یہ چیز ہوتی ہی ہے کہ لوگ تم پہ بھروسہ کریں اور تمہارے پہ ٹرسٹ کریں اور تم کو وہ امانت دیں. اینڈ فیو آف اس کین کلیم پرفیکشن ان دس ریسپیکٹ. اور اس معاملے میں ہم میں سے بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے جو اس بھروسے کو نبھائیں گے اور اس امانت کو باقاعدگی سے یعنی کہ اس کو برابر اس کو پرفیکشن کے ساتھ یعنی ہر لحاظ سے اس کی حفاظت کریں گے. وہ بہت ہی تھوڑے لوگ ہوں گے.
تو سوچ لو پھر زیادہ سارے بہت سارے لوگوں کا پھر کیا حال ہوگا جنہوں نے امانت کو توڑا ہوگا, خیانت کی ہوگی. ہینس دا اسپیشل ڈسٹنکشن آف دا پروفیٹ آف اللہ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کا تو سب سے بالکل اسپیشل خاص مقام, ہو ارن دا ٹائٹل آف الامین. ان کو تو یہ ٹائٹل دیا گیا, یہ ان کو لقب دیا گیا الامین کا, وہ امانت دار تھے نا, اس لیے کہ سب کی امانت ان کے پاس تھی, سب کی. کہ ہجرت کرتے وقت انہوں نے حضرت علی کو بنائے تھے کہ یہ دیکھو, یہ میں تمہیں ذمہ داری اس کی دے رہا ہوں کہ یہ تمام جو لوگوں کی ایسی چیزیں ہیں, کچھ مال پیسہ یا کوئی بھی چیز, مطلب ان کے راز یا کچھ بھی, یہ میں تمہارے حوالے کراؤں, جو تم ان تک سب تک پہنچا دینا. یعنی انہوں نے جاتے جاتے بھی اس امانت کا فرض ادا کیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جن کو یہ ٹائٹل ملا الامین کا, the one who was true to every trust reposed in him. اور وہ ہر اس امانت کے لیے سچے ثابت ہوئے. انہوں نے اس امانت میں دھوکہ دھڑی نہیں کی کہ بھئی کسی کی امانت جو ہے اس کا مطلب اس کو توڑ دیا, اس کا مطلب اس کو دھوکہ دے دیا. تو یہ انہوں نے نہیں کیا, وہ اس پہ سچے اترے. جو بھی ٹرسٹ ان کو کیا گیا, خواہ وہ کسی غریب کا ٹرسٹ ہو, کسی امیر کا ٹرسٹ ہو, کسی اعلیٰ کا ٹرسٹ ہو, کسی ادنا کا ٹرسٹ ہو, انہوں نے پورا اس کو نبھایا. اسی لیے تو الامین, دا ٹرسٹ وردی. اب ہے آیت نمبر 28. یہاں پر 28 نمبر کی جو آیت ہے وہاں پر تیسرا رکوع جو ہے وہ ختم ہو رہا ہے. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ. وَاعْلَمُوا, اور جان لو, یہ جان لو جو بولنا ہے نا, وَاعْلَمُوا اور جان لو, یہ وارننگ ہے, یہ دھمکی کا انداز ہے. انما اموالکم و اولادکم فتنہ, کہ یقیناً تمہارا مال, تمہاری اولاد فتنہ ہے تمہارے لیے, ٹرائل, آزمائش. کیونکہ مال کی محبت, اولاد کی محبت, یہی تو ساری چیزیں ہیں نا جس کی وجہ سے انسان جو ہے اللہ نے کیا بولا وہ بھول جائے گا, اور وہ کرے گا جو اپنے مال اور اپنی اولاد کی خاطر اللہ کو بھی پیچھے چھوڑ دے گا. وہ اسی لیے اللہ نے اس میں فتنہ رکھا ہے کہ دیکھو یہ میں نے تمہارے لیے اس میں بڑی آزمائش رکھ دی ہے. اب کون ہے جو اس کے اندر کامیاب ہوتا ہے اور کون ہے جو اس میں فیل ہو جاتا ہے, ناکام ہو جاتا ہے. وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, اور سب سے بڑا اجر. یعنی سوچو کتنی شارٹ آیت ہے, لیکن اس میں بات اللہ نے بہت بڑی بول دیا ہے کہ تم اس مال کو, اس اولادوں کو, سب کو سمجھ رہے ہو نا کہ یہ مال کو ہم کو اور بڑھانا ہے, اولادوں کو بھی ایسا بنانا ہے کہ اور مال کمائے, ان کے اوپر حرام حلال کی پرواہ نہیں کرنے کی, بس ان پہ مال خرچ کرو, ان کو بہت پڑھاؤ لکھاؤ بھی اور ان کو پیسہ کمانے کے لائق بناؤ, یا جو بھی وہ غلط بھی کر رہے ہو تو کچھ نہیں, کچھ بولو مت ان کو. تو یہ تمام چیزیں جو ہے اللہ کہتا ہے کہ اس میں تمہارے لیے فتنہ ہے, فتنہ. لیکن اللہ اس کے آگے کہتا ہے وَأَنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ, لیکن اللہ کے پاس ہے بہت بڑا اجر, بہت بڑا اجر. تو وہ بہت بڑا اجر کیا ہے؟ جنت ہے نا, اور اس کے اندر جو کچھ بھی اللہ دے گا وہ تمام. اور جنت میں جن لوگوں کے مقام درجے کتنے بلند ہوں گے, کیا کیا ہوگا, اللہ کا دیدار, تو یہ تمام بہت اجر عظیم ہے. یہ تو یعنی تم یہ مال, یہ تمہارے اموالکم و اولادکم, تم تو ان کے پیچھے برباد ہو رہے ہو, زیادہ اجر اور زیادہ مال اور سب کمانے کے پیچھے. ہاں, اور اولادوں کے اندر سمجھ رہے ہو کہ ارے دیکھو ہمارے تو اتنی, ہماری نسل دیکھو کہ ہم دیکھو کیسے ہے. تو جب انسانوں کی بہت اولادیں ہو نا, یا بیٹے بہت ہو, تو وہ بندہ ہے نا سمجھتا ہے کہ واہ دیکھو ہمارا تو سب سے بیسٹ ہے اور ہم تو پاورفل لوگ ہیں.
تو یہ سب چیزیں انسان کے اندر آتی ہے کہ اس کی پروجینی اور اس کے مال، اس کی پراپرٹی، اس کے پوزیشنز کو لے کر وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے، لیکن اللہ نے بول دیا نہیں، اللہ کے پاس ہے، جو بہت بڑا اجر ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمام چیزیں تمہارا سارا اجر کھو دے، اور ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے تم جو ہو دنیا میں بہت اچھے بلند ہو، لیکن آخرت میں تم ایک فیلئر ہو کہ جہنم کے کھڈے میں جا رہے ہو۔ اس لیے اللہ نے بولا لیکن وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور یقیناً اللہ ہی کے پاس ہے اجر عظیم۔ And know you that your possessions and your progeny are but a trial, and that it is Allah with whom lies your highest reward. اس کی بھی نوٹ ہے 1201۔ A big family, many sons, was considered a source of power and strength. یعنی بہت بڑا خاندان ہو، بہت بڑی فیملی ہو، اس میں بہت سارے بیٹے ہو، تو بولیں گے ارے یہ تو میرے بازو ہے، میرے پاور، میرا طاقت ہے، یہ تو میری قوت ہے، اور اس کو سمجھا بھی جاتا تھا قوت۔ جیسے کہ جو in English, a man with many children is said to have his quiver full، یعنی جو انسان کے پاس بہت اولادیں ہیں تو وہ اس کا quiver full ہے، یعنی کہ وہ جو تیر کمان جو ہوتے تو اس کے ہاتھ میں کمان ہے، اس کے تیر رکھنے کا جو کیس ہے پیچھے پیٹھ پر، ہاں وہ پورا فل ہے۔ اور ان لوگوں کا اور بھی آگے بھی اسی طرح کا ہی ہے کہ مطلب سامز کے اندر ہے کہ ایز ایروز آر ان دا ہینڈز آف اے مائٹی مین، یعنی کہ تیر جو ہے وہ ایک بہت ہی مطلب مائٹی یعنی طاقت پاورفل آدمی کے ہاتھ میں ہے، سو آر دا چلڈرن آف دا یوتھ، اور تمہاری جوانی کی ویسی اولاد بھی۔ Happy is the man that has quiver full of them، تو وہ بندہ خوش ہے یعنی جس کا quiver full ہے، یعنی اس کا کیس جو تیر سے بھرا ہوا ہے۔ They shall not be ashamed، وہ شرمندہ نہیں ہوں گے، but they shall speak with the enemies in the gate، یہ گیٹ وہ جگہ ہے جہاں پر ججمنٹ ہوگا، تو وہاں پر وہ اپنے دشمنوں سے بھی بات کریں گے۔ تو یہ تو وہاں ادھر کی بات ہے، اس لیے اس کو چھوڑو۔ So with property and possessions، اور یہی بات ہے پراپرٹی کی، جائیداد، جاگیریں اور پراپرٹی اور possessions، انسان کا جو بھی اس کا مال ملکیت ہے وہ they add to a man's dignity, power and influence۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے تو انسان کی عزت میں، اس کی طاقت، قوت اور اس کا بہت دبدبا، اس سب میں اضافہ ہوتا ہے۔ بھئی یہ بڑا مالدار آدمی ہے، ارے اس کی ایسی اولادیں، ارے یہ ایسا ہے۔ But both possessions and a large family are a temptation and a trial۔ مگر دونوں ہی چیزیں، مال و ملکیت اور بہت بڑے خاندان، یہ سب کی سب تمہارے لیے ٹیمپٹیشن، ایک لالچ، ایک غلط خواہشات کو پیدا کرنے والا اور آزمائش اللہ کی طرف سے۔ They may turn out to be a source of spiritual downfall۔ ہو سکتا ہے کہ یہی چیزیں تمہارے لیے روحانی طور پہ بہت بڑی گراوٹ کا باعث بنے، if they are mishandled، کیونکہ اگر تم نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کیا ہے، اور if the love of them excludes the love of Allah، اور یا تو ان چیزوں کی محبت نے تم کو اللہ کی محبت سے غافل کر دیا، یا اللہ کی محبت جو ہے وہ نکل گئی باہر اور ان محبتوں نے تمہارے دل میں گھر کر لیا۔ اب ان محبتوں کی خاطر تم صحیح غلط سب کچھ کر رہے ہو، تو اللہ کی محبت کہاں ہوئی؟ اگر اللہ کی محبت ہے تو انسان کو تو بالکل صحیح چلنا پڑے گا، اللہ نے جو چیز کے لیے بولا ہے کرو وہ کرنا پڑے گا، حکم کیا ہے اس کا، اور جس چیز کے لیے منع کیا ہے، پروہیبٹ کیا ہے، وہ اس سے رکنا پڑے گا۔ لیکن اگر اللہ کی محبت ہٹ گئی، نکل گئی اور ان محبتوں نے اپنا ڈیرا جما لیا، تو بندہ جو ہے وہ گیا پھر 16 کے بھاؤ میں، یعنی اسپرچل ڈاؤن فال جو ہے وہ وہی ہے کہ روحانی طور پہ بندہ اتنا گر گیا کہ اب وہ جہنم کے اندر ہی گر گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ ہم سب کو اس سے بچائے، ہم سب کو اللہ اس سے بچائے، اللہم آمین۔